बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 11 सितंबर है, साल 2021। शहबाज शरीफ फजल रहमान के साथ हाथ कर गया और सरबराह PDM हक्के बक्के रह गए। अब्दुल अलीम खान ने मरियम नवाज के ख्वाब चकना चूर कर दिए। मंशियात बरामदगी केस के अंदर राना सनाउल्लाह ने एक नई वारदात की है। इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करते हैं। ANF ने जब राना सनाउल्लाह पर मंशियात फरोशी का इल्ज़ाम लगाया तो ऐसे लगता था चूंकि उनके पास कोई वीडियो एविडेंस नहीं है जो उन्होंने अदालत के सामने पेश की हो। राना सनाउल्लाह एक सियासतदान है और उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। हालांकि ये बड़ी हैरत होती थी कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से ज़ैर सजात और दीगर ऐसे कई इल्ज़ामात थे और ख़ास तौर पर सानिया मॉडल टाउन का एक ऐसा केस था जो उनके खिलाफ चलाकर उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता था। फिर इतने मजबूत केसेस होते हुए ANF एक ऐसा इदारा जिसकी बड़ी ज़बरदस्त क्रेडिबिलिटी है और कभी उन्होंने इस तरीके से काम नहीं किया कि फजूल के अंदर वो किसी को पकड़ें, तो फिर उस क्रेडिबिलिटी को लूज करने की उनकी वजह क्या हो सकती है। तो अब जिस तरीके से राना सनाउल्लाह मुसलसल वारदातें बढ़ा रहे हैं, इसके अंदर ऐसे लगता है कि शायद ये केस सच्चा होता जा रहा है। यानी पहले ये परसेप्शन था कि ये केस जो है वो झूठा है, लेकिन अब जो डिले टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं राना सनाउल्लाह की तरफ से, तो ऐसे लगता है कि ये केस सच्चा बनाया गया। जो इल्जाम था कि शायद ये मंशियात फरोशी का धंधा करते हैं, मंशियात फरोशों की सरपरस्ती करते हैं, उनकी सियासी बैकिंग करते हैं और फिर वो सरमाया और दौलत जो है इनकी सियासत के अंदर इस्तेमाल होता है, प्रॉपर्टीज के खरीदने के अंदर इस्तेमाल होता है। अब इस तरह की जो बातें और इल्जामात लगाए जाते थे उसका अब हालत ये है कि पिछले 2 साल हो चुके हैं अदालत के सामने जो है वो मामला है फर्द जुर्म आयद करने का, लेकिन कभी एक बंदा नहीं होता, कभी दूसरा नहीं होता, कभी राना सनाउल्लाह जो है उनका कोई इजलास आ जाता है, कभी सेनेट की कार्रवाई, कभी और कार्रवाई। तो वो जिस तरीके से ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अब राय पुख्ता हो रही है कि शायद ये केस सच्चा हो और राना सनाउल्लाह का ये जो बयानिया है कि हुकूमत उनको सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, तो ये मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त ना हो। अब आज की कार्रवाई जो है वो बड़ी हैरत अंगेज हुई है। हालांकि हमारी अदलिया की और जजेस की बेबसी मैं अक्सर वीडियो में आपके सामने रखता हूं कि 2 साल हो गए हैं, हर तारीख पर कहा जाता है कि फर्द जुर्म आयद होगा, सारे मुल्ज़मान पूरे हों, तो वो मुल्ज़मान पूरे नहीं होते। आज जो है वो इंसदाद मंशियात अदालत के अंदर राना सनाउल्लाह पेश हुए हैं, उनके वकील साहब भी पेश हुए हैं, लेकिन 2 मुल्ज़मान, एक का नाम अकरम है और एक आमर, वो आज नहीं आ सके। फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है और जब ये सवाल रखा गया कि वो 2 मुल्ज़मान क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा जी ये बात है कि वहाँ चूँकि ट्रांसपोर्ट जो है उनका जो वकील है वो कहता है कि हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि ट्रांसपोर्ट बंद है और अब ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से वो बंदे यहाँ पर नहीं पहुँच सके। तो जब तक मुल्ज़मान पूरे ना हो उस वक्त तक फर्द जुर्म आयद नहीं होती, तो इस वजह से अब बंदा कभी एक नहीं आएगा, कभी दूसरा नहीं आएगा और ये निज़ाम अब बना हुआ है। और 25 सितंबर तक अब जो जज साहब हैं उन्होंने मोहलत दी है और फर्द जुर्म के लिए आगे नेक्स्ट डेट दे दी है। और वही बंदा जब बाहर निकलता है, राना सनाउल्लाह तो कहता है कि ये छतें बड़ी कमज़ोर हैं, ये अदालत बड़ी कमज़ोर है, इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। भाई ताखीरी हरबे आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप अगर सच्चे हो तो आपको तो चाहिए कि जल्द अज जल्द ट्रायल मुकम्मल हो। अभी तो फर्द जुर्म आयद होगा, उसके बाद अभी ट्रायल का आगाज होना है, आगे फिर गवाहान है और जरा है और वकला की बहस है, बड़ा लंबा मामला है। खास तौर पर पाकिस्तान की अदलिया के अंदर जितनी केसेस के अंदर ताखीर होती है, तो अगर राना सनाउल्लाह सच्चा होता तो यकीनी तौर पर वो चाहता कि जल्द अज जल्द ये केस मंतकी अंजाम को पहुंचे। जिस तरह ताखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अब मेरे जैसे लोग जो है वो अपनी राय बदलने पर मजबूर हो रहे हैं कि शायद राना सनाउल्लाह जो है उनसे बईद नहीं है कि वो इस तरह का धंधा करते हूँ और उनकी सरपरस्ती करते हूँ। ये तो मामला है राना सनाउल्लाह का। अब मैं आपके सामने रखता हूँ अब्दुल अलीम खान का। अलीम खान के हवाले से आज मेरे मंसूर ने एक विलाग किया और उसी दौरान टीवी चैनल जो है उन पर जो है वो खबरें चलना शुरू हो गई और बताया गया कि अब्दुल अलीम खान ने रिजाइन कर दिया। तकरीबन 2 महीने पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की, वो पंजाब के सीनियर मिनिस्टर हैं, और जब उन्होंने रिजाइन किया है तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि आप जो है वो रिजाइन ना करें और फिलहाल हालात को देखें। अब चूंकि
ایک خبر گزشتہ روز میں جو ہے وہ ٹی وی چینل پر آئی کہ پنجاب حکومت کے اندر رد و بدل ہو رہا ہے، اسی اثنا کے اندر یہ ذکر آیا کہ علیم خان کی بھی کارکردگی کوئی اچھی نہیں ہے، تو شاید اس وجہ سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جہانگیر ترین ہو، علیم خان ہو، شاہ محمود قریشی ہو اور چودھری سرور ہوں، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی اپنے اپنے دھڑے تھے، اپنی اپنی لابنگ تھی، اور جب علیم خان بھی پیچھے ہو گیا، جہانگیر ترین بھی اور شاہ محمود قریشی کو بھی وفاق کے اندر لے لیا گیا اور ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا خواب پورا نہ ہوا، تو اس دوران ایک رنجش ایک عمومی اندر پائی جاتی ہے۔ علیم خان کی جو کارکردگی ہے وہ یقینی طور پر اچھی تھی، لیکن یہ خواب دیکھا گیا تھا نون لیگ کی طرف سے، اور خاص طور پر مریم گروپ نے ایک پراپوگیشن شروع کر دی جلدی جب یہ استعفے کی خبر آئی، اور وہ یہ تھی کہ جناب دیکھیے اب یہ ایک نیا دھڑا بنے گا، نئی پارٹی بنے گی، حالانکہ علیم خان ایک تو سلک بینک اور اس طرح کی کوئی بینکنگ برانچ جو ہے وہ خریدنے جا رہے ہیں، اور دوسرا ان کا پراپرٹی کا بہت بڑا بزنس ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی اچھا جو میں چاہتا ہوں اس طریقے کی وزارت میرے پاس نہیں ہے، ڈیلیور میں کر نہیں پا رہا، تو بہتر ہے میں اپنے بزنس کی طرف توجہ دوں، اور انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ نہ میری کوئی ناراضگی ہے، نہ میں کوئی علیحدہ دھڑا بنا رہا ہوں، نہ کسی پارٹی کو جوائن کر رہا ہوں، وزیر اعظم عمران خان سے میرے اچھے تعلقات ہیں اور میں نے ریزائن کیا، اور اگر اب بھی وزیر اعظم اس ریزائن کو قبول کریں گے تو پھر جو ہے وہ میں یہ وزارت چھوڑوں گا۔ تو یہ جو ایک خواب دیکھا جا رہا تھا، پراپوگیشن ہوئی کہ شاید علیم خان نے ایک بڑی بغاوت کر دی ہے، تو وہ خواب جو ہے ان بیچاروں کا، مریم گروپ کا چکنا چور ہو گیا۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا ہے پی ڈی ایم کا، اور اس کے اندر پہلے دن سے آپ دیکھ لیجئے پیپلز پارٹی اے این پی جب اس اتحاد کا حصہ تھی، ایک تو جلسے جلوسوں کا اعلان کیا گیا کہ اب ہم جلسوں سے جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو گرائیں گے، سیاسی جماعت کی حیثیت سے یا ایک اتحاد کی حیثیت سے سب کا رائٹ ہے کہ وہ عوام کے پاس جائیں، لیکن بات وہی ہے کہ ابھی چند ماہ پہلے تک جب آپ کے جلسے ہوتے ہیں کرونا بھاگ جاتا ہے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ کرونا آیا ہے اور حکومت کے خلاف ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، کرونا کی ویکسین بھی نہیں ہے، یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف سندھ کے اندر لاک ڈاؤن ہے اور لوگ چھٹیاں کی ہوئی ہیں اور یہاں پر بلاول جلسے کر رہا ہے، اور دوسری طرف یہ پی ڈی ایم والے جو کرونا کی وبا پر ساری جماعتیں سیاست کر رہی تھی اور آج سارے جلسے کا اناؤنس کر رہے ہیں، تو یعنی آپ کو عوام کے ساتھ کھیلنے کا ایک ویسے ہی شوق ہے، لیکن آپ کشمیر کی مہم ہو، گلگت بلتستان کی مہم ہو، کوئی کرونا نہیں ہے اور آپ لگے ہوئے ہیں، اور جب حکومت کے خلاف کوئی ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو لگے اور وبا بڑھنے لگے، اسی دوران آپ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جلسوں کی اناؤنسمنٹ ہوئی، لیکن جو اجلاس ہوا ہے پی ڈی ایم کا، اس کے اندر اے این پی اور پیپلز پارٹی بات نہیں مانتی تھی کہ استعفے دیے جائیں۔ فضل الرحمان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں اسمبلی سے استعفے دیں، روڈ پر آئیں، پھر لانگ مارچ کریں، اور یہ عمران خان کی حکومت جو ہے تنکے کی طرح بہا کے رکھ دیں گے، لیکن وہ ان کا خواب پورا نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی نے کہا ہم تو یہ نہیں کریں گے، سندھ کی پوری حکومت ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے ابھی جو پارٹیز موجود ہیں، جو اجلاس ہوا مجلس عاملہ کا، اس کے اندر فضل الرحمان نے رائے دی کہ چلو اب میرے پاس نون لیگ ہے، اور نون لیگ تو ایسے ہی ہے جیسے اپنی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کو استعفے دینا چاہیے اور لانگ مارچ کرنا چاہیے، ورنہ لانگ مارچ کا کوئی وزن نہیں ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس پر شہباز شریف اور دیگر جو چند لوگ انہوں نے ساتھ ملائے ہوئے تھے، بلوچ رہنما اختر مینگل وغیرہ، اس طرح کے لوگ، انہوں نے کہا جی یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ کی، یہ وزنی نہیں ہے۔ ابھی پیپلز پارٹی اور اے این پی اگر وہ ریزائن نہیں کرتے اور ہم ریزائن کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی نیا الیکشن نہیں ہوگا، کوئی حکومت نہیں گرے گی، اور نہ یہ تنکے کی طرح بہ رہا ہے عمران خان، یہ ہے پکا ہوا۔ لہذا ہمیں ویسے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے جلسے جلوس کرنے چاہیے، عوام کے سامنے مہنگائی اور دیگر ایشوز رکھنے چاہیے، اور فضل الرحمان کے پاس امریکی اور یہودی ایجنٹ بنانے کا، قادیانی نواز بنانے کا ایک پورا وہ فتوے کی فیکٹری بھی موجود ہے، وہ بھی ٹھپے آپ ساتھ لگاتے جائیے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ کام چل جائے گا، لیکن ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے۔ تو فضل الرحمان نے بہت کہا، لیکن شہباز شریف نے اپنے دلائل دیے، انہوں نے کہا جی نہیں، استعفے ہم نہیں دیں گے،
اور وہ بظاہر جو فضل الرحمان کو پتا تھا کہ جب بھی شہباز شریف پارٹی کے طور پر پریزنٹ کرے گا ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. نواز شریف کو مریم کو ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے, ان کو جذباتی کر لیتا ہے بندہ. اسٹیبلشمنٹ جنرل قمر جاوید باجوہ DGISI کے خلاف ایک ماحول سازی کر کے تو وہ تو بات کی جا سکتی ہے, لیکن یہ بات جو ہے وہ چونکہ یہ بندہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے, تو یہ میری بات مانے گا نہیں اور ایسا کام نہیں کرے گا جس سے عمران خان کی حکومت کو خطرہ ہو. یہی وجہ وہ بار بار کہتے رہے. لیکن آج وہ جس طریقے سے شہباز شریف نے اپنے دلائل دیے اور انہوں نے کہا کہ مولانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ بڑے قابل احترام ہیں, تو ایک میٹھی میٹھی درگت جس کو کہتے ہیں وہ بنا کے تو فضل الرحمان کا ایجنڈا جو لے کر وہ چل رہے ہیں اس کو ناکام بنا دیا گیا. اور اب PDM کے اندر ایک مرتبہ پھر استعفوں پر اتفاق نہیں ہوا, جلسے جلوسوں پر اتفاق ہے کہ جلسہ کھیلیں گے. اور اس کے بعد یہ پھر الفاظ بولے گئے جس طریقے سے رپورٹ بھی نعیم اشرف بٹ نے بھی اور دیگر نے رپورٹ کیا کہ وہاں پر جو ہے یہ کہا گیا کہ ماحول دیکھیں گے, اگر استعفیٰ دینے کا فائدہ ہوا تو دے لیں گے, نہیں تو ابھی استعفوں کے ساتھ اس کو لانگ مارچ کو اور جلسوں کو نہ کیا جائے. تو ایک مرتبہ پھر وہ جو ایک خاص ایجنڈا ہوتا ہے فضل الرحمان کا وہ ناکام ہو گیا ہے, اور پوری اپوزیشن ہی اپنے اختلافات اور آپس کے اندر جس طریقے سے بلاول سٹیٹمنٹس دے رہا ہے, آپس میں جنگ شروع ہو چکی ہے. اور وزیر اعظم عمران خان کو حکومت کو اب گورننس مہنگائی کو ایڈریس کرنا ہے. یہ وہ ویک پوائنٹ ہے جو کسی وقت بھی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.